ہمارے یہاں کہتے ہیں عقل بڑی کہ بحث. آپ لوگ کیا کہتے ہیں، کون بڑا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، کیونکہ عقل بھی اس نے دی ہے نا، اس نے پیدا کی ہے. لیکن دو چیزوں کا کمپیریزن نارملی سوسائٹی میں اس پہ بات ضرور ہوتی ہے کہ عقل بڑی یا بحث. تو بچے ہمیشہ جواب دیتے ہیں بحث بڑی ہے، کیونکہ انہیں بحث نظر آتی ہے اور عقل کا انہیں پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک. اب آپ دیکھیے کہ ان کے پاس تو عقل نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی زندگی کے بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں، چارہ کھا لیں اور ہضم ہو جائے اور بس ٹھیک ہے، فالتو مواد خارج کر دیں. اس کے علاوہ انہیں کسی چیز سے دلچسپی نہیں. اور آج کی نسل، آج انسانوں کے مائنڈ کی ایسی پروگرامنگ کر دی گئی کہ اب بھی کھا لو پی لو جی لو، یہ جیون ہے. Eat, drink and be merry, tomorrow we may die. کھاؤ پیو کہ کل ختم ہو جانا ہے، مر جانا ہے. تو کھانے پینے کا انجام اگر مر جانا ہی ہے تو کھانے پینے کا کیا فائدہ؟ ساری زندگی کھاتے پیتے رہے پھر بھی مر گئے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ جو کم کھاتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، جو زیادہ کھاتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، جو درمیانہ کھاتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں. پھر انسان ذائقوں کی خاطر کیوں جیے؟ اس لیے کہ ذائقے ہمیں اچھے لگتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ زندگی کا سارا وقت ذائقوں کے لیے لگانا ہے تو پھر زندگی تو بڑی سستی ہو گئی. یہ زندگی سستی نہیں ہے، یہ بڑی قیمتی ہے، اس کا وقت بہت قیمتی ہے، کیونکہ اس وقت سے ہم نے ہمیشہ کی زندگی کی نعمتیں لینی ہیں. کیونکہ ہمیں گھر بھی چاہیے، جیسے آج ہمارا گھر ہے، ہمیں لباس بھی چاہیے، ہمیں کھانے پینے کی اشیاء بھی چاہیے، اور ہمیں ایک کمپلیٹ لائف چاہیے، آئیڈیل لائف چاہیے، جس میں کوئی محنت مشقت نہ ہو، جس میں جو چاہے ملے. اب تو جتنا جی چاہے کما لے، سب کچھ تھوڑی خرید سکتے ہیں. اچھا چلو انسان بلینئر بھی ہو تو کسی کی محبت تھوڑی خرید سکتا ہے، اپنی اولاد کی محبت بھی نہیں خرید سکتا. تو پیسہ زندگی کے لیے ہے. زندگی پیسہ کمانے کے لیے نہیں ملی، پیسہ زندگی کی ضرورت ہے. پیسہ کمانا تو ہے زندگی کے لیے، لیکن زندگی کس کے لیے؟ کیا اس کا ڈیسیژن نہیں کرنا چاہیے کہ زندگی کیوں ملی ہے؟ اس زندگی میں کرنے والا کام کیا ہے؟ کیا ہم نے بھینس جیسی زندگی گزارنی ہے، جگالی کر کر کے، اور کبھی کچھ نہیں سوچنا، اور جس طرح کا بھی ماحول ہو وہیں ڈھیر ہو جانا ہے؟ جیسے بھینس بیٹھتی ہے نا گندگی پہ، اپنی گندگی پہ. کتنے لوگ ہیں جو غیبتوں کی ایسی گندگی پھیلا کے رکھتے ہیں، چغلیوں کی، گھر برباد کرنے کی. ایسا نہیں ہوتا. تو ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ اچھی زندگی گزارنے کے جتنے طور طریقے ہیں، ان سب کا تعلق آپ کے ارادوں سے بھی ہے، آپ کے علم سے بھی ہے، آپ کے یقین سے بھی ہے. اچھی زندگی کا تعلق آپ کے اعمال سے بھی ہے. یہ پورا لائف کا ایک پروگرام ہے. جب تک آپ کا مائنڈ، آپ کا برین اعلیٰ درجے کی سوچ نہیں رکھتا زندگی کے بارے میں، آپ اعلیٰ درجے کی زندگی بسر نہیں کر سکتے. ری پروگرام کرنا ضروری ہے. تو ری پروگرامنگ کا سلسلہ اور ریفریش کرنے کا سلسلہ مسلسل جاری رہے تو گندگی دور ہوتی رہتی. جیسے آپ گھر کی صفائی ایک دن کرتے ہیں تو اگلے دن کیا کرتے ہیں؟ پھر صفائی کرتے ہیں. آپ ایک دن اپنے آپ کو آپ نہاتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، اگلے دن پھر پہنتے ہیں.
ایسا نہیں ہوتا؟ ایسے آپ کا برین ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، اس کے کام میں خلل آتا ہے، آپ فیل کرتے ہو آپ سست پڑ جاتے ہو۔ سستی کیوں آتی ہے؟ ارد گرد کے ماحول کے اثرات قبول کرنے کی وجہ سے۔ جب آپ کو کافی چیزوں کی سمجھ نہیں آتی اب کیا ہوگا، جب آپ کے آگے ایک پردہ سا آ جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا اب کیا ہوگا، جب آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو آپ سست ہو جاتے ہیں، اب وہ کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ سو جاتے ہیں۔ انسان زیادہ تب سوتا ہے جب وہ زیادہ کنفیوز ہوتا ہے، جب اس کے پاس زندگی کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا، جب وہ گول سیٹنگ نہیں کرتا، جب اسے کچھ پتا نہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا اچیو کرنا۔ سمجھ آ رہی ہے اس بات کی؟ اس وجہ سے زندگی کے بارے میں ڈیسیژن کرنے ضروری ہیں۔ اب آپ لوگ اس سٹیج تک آتے آتے بہت ساری چیزیں سمجھ چکے ہیں، تو دیکھیں آپ یا تو اس دنیا میں خواہشات والی زندگی بسر کر سکتے ہیں کہ اپنی من مرضی کی زندگی گزاریں، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہیں کر لیں، کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی قید نہیں، لیکن پھر بھی آپ قید تو ہیں، آپ کی آنکھیں آپ کے ڈیسیژن کے مطابق جو جی چاہے دیکھ سکتی ہیں، لیکن زیادہ دور تک نہیں۔ قید ہے نا، ایک لمٹ ہے آنکھوں کے دیکھنے کی، اور اگر فزیکلی بھی دیکھیں تو آپ کی آنکھ محدود ہے نا، لمیٹڈ ہے، ایک خاص حد کے اندر ہماری آنکھ پائی جاتی۔ آپ کا ناک ایک خاص حد تک سونگھ سکتا ہے، فزیکلی بھی اس کا ایک خاص حجم ہے۔ آپ کی زبان ہے، آپ کا برین ہے، آپ کی یہ باڈی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جیسے بچپن میں بڑھنا شروع ہوئے پھر آپ کا اتنا وجود ہو گیا۔ اگر ساری زندگی انسان بڑھتا رہے تو سوچیں ہم کتنے بڑے ہو جائیں، کتنے بڑے، لمٹ ہے نا۔ تو ہر چیز کی اس دنیا میں ایک لمٹ ہوتی ہے، دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، غور کرنے کی، اور اسی طرح سے زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو زندگی بسر کرنے کے لیے یا تو آپ لمٹس میں آئیں گے، پیدا کرنے والے کی لمٹس میں جس نے بنایا ہے، یا آپ خود ساختہ لمٹس، یا آپ کی سوسائٹی آپ کو کسی لمٹ میں رکھے گی۔ اب دیکھیں جیسے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، قلم ہے، پین ہے، یا آپ کے پاس پیپر ہے، یا آپ کی کوئی بھی مشینری جس سے آپ کام کرتے ہیں، اینی تھنگ، آپ کے پاس ایک صفحہ ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، آپ اس پر ایک حد تک لکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتے۔ آپ کا پین ایک حد تک لکھے گا، پھر اس کی سیاہی ختم ہو جائے گی، پھر اس کی انک ختم ہوگی، آپ نہیں لکھ سکتے جب تک کہ دوبارہ ریفل نہ کریں۔ لمٹ ہے نا، تو لمٹس میں تو رہنا ہی پڑتا ہے، اور ہم اسے ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ڈیسائیڈ کرنا ضروری ہے اور کائنات سے سبق سیکھنا کہ وہ لمٹس ہماری طے کردہ ہوں گی یا ہمارے بنانے والے کی۔ تو ہم کائنات کو جب دیکھتے ہیں تو ساری کائنات بنانے والے کے ہاتھ میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑا برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تو قادر مطلق کی لگائی ہوئی لمٹس میں رہنا اس لحاظ سے ضروری ہے کہ وہ اختیار رکھتا ہے اور ہم اختیار نہیں رکھتے۔ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہماری دیکھنے کی لمٹ بڑھ جائے، نہیں بڑھ سکتی، سننے کی لمٹ بڑھ جائے، نہیں بڑھ سکتی، زندگی کی لمٹ بڑھ جائے، نہیں بڑھ سکتی۔ ہم فزیکلی تو لمیٹڈ ہے نا، لائف بھی اور ہماری قوتیں، صلاحیتیں بھی، اور کس کی لگائی ہوئی لمٹ ہے؟
جس نے پیدا کیا۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی مشینریاں ہیں نا، اس کے لیے اس کے اصول، ضابطے، اس کے لمٹ کا تعین اس کو بنانے والا کرتا ہے۔ آپ کے سر پہ پنکھا ہے، یہ پنکھا کس طرح چلے گا، ایوری ون نوز آلموسٹ، لیکن مشینری کیسے کام کرے گی اور کس طرح ٹھیک رہے گی کتنے عرصے تک، یہ بنانے والوں نے طے کر رکھا ہے۔ اگر اس پنکھے کے صرف ایک کام کریں، کچھ بھی نہ بدلیں، اس کے پر سیدھے لگانے کے بجائے الٹے لگا دیں، پھر آپ کو کبھی ہوا نہیں آئے گی۔ آپ بنانے والے کی مرضی کے پابند ہیں، ورنہ آپ اس سے وہ کام لے ہی نہیں سکتے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کو بنانے والا اس کے لیے لمٹس کا، اصول، ضابطوں کا تعین کرتا ہے، اور بنانے والے نے ہمارے لیے جو اصول دیے ہیں اسی کا نام اسلام ہے۔ جن اصولوں کا پتہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، قرآن مجید سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، انبیاء کی تعلیمات سے لگتا ہے۔ تو ہم نے ان تعلیمات کے بارے میں اسی لیے علم حاصل کرنا ہے تاکہ ہمارے دل کے اندر یقین اترے، تاکہ ہم پھر اس کے مطابق اپنی لائف گزار سکیں، اس کے مطابق عمل کر سکیں، اور اس طرح سے ہم سکسیسفل لائف گزار سکیں۔